رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، کربلا ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آصف رضا اشرفی۔ پیام اہل بیت محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، جو آج یکم محرم الحرام ہے تو اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یکم محرم الحرام کو فروغ حق و باطل جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام، تو آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ گفتگو کے لیے جنہیں ہم نے مدعو کیا ہے وہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نوری صاحب۔ حضور بہت شکریہ، آپ نے وقت کی عنایت فرمایا۔ اب آبی وقار آئیے گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو حضور پہلا سوال یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ سنا ہے کفار کا بہت زیادہ تھا اس قبول اسلام سے پہلے، اسی حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بڑا مشکور ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد آصف رضا اشرفی صاحب اور ثناءخوان مصطفیٰ جناب محترم محمد عرفان قادری صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو فرمایا۔ تو اب آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے کے بارے میں۔ تو حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ جب ہجرت کرنے کا عمل آیا تو سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علاوہ کسی اور نے اعلانیہ ہجرت نہیں کی، اور آپ کا ہجرت کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیر رکھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ اور حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ نے 7 چکر لگائے تسبیحات بلند کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد اب کافروں کے گروہ بیٹھے ہیں، ایک ایک گروہ کے پاس آپ جا کر کہتے ہیں جس نے اپنی ماں کو ماتم کرنے والا بنانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آئیے حرم کی حدود کے بعد جو ہے میرے ساتھ وہ دو ہاتھ کر سکتے۔ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرے، کمپٹیشن کرے، اور یہ تو کفار کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موج میں کبیر سے میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی عمر فاروق سے شیطان ملتا ہے تو منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ۔ اور میں دوسری حدیث پاک بخاری شریف سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے میرا عمر آتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے، شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں کنز العمال سے لے رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے سارے فرشتے حضرت عمر فاروق کی عزت کرتے ہیں، اور دنیا کے سارے شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ رعب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھنا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی شان میں آ گیا، تو آپ کی بارگاہ میں 1 سال تک رہا، لیکن میری اتنی جرت نہ ہوئی کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھوں۔ تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا رعب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس نہیں آتے تھے، بلکہ اس کے باوجود لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور لوگوں کے ساتھ آپ پیار اور نرمی کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ رعب اور دبدبہ جو تھا یہ کافروں کے لیے تھا، اور بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ مجھ سے مشورہ کرو گے، یہ اس میں ہی آپ کے لیے بھلائی ہے اور میرے لیے بھی بھلائی ہے، اسی میں اللہ کی رحمت ہے اور میرے لیے بھی رحمت ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح محبت فرماتے تھے، بلکہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے حضور کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ میٹنگ میں بیٹھے تھے کہ آپ کا شہزادہ باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ آ کے پوچھ رہا ہے دربان سے کہ اگر اجازت ہو تو میں ملاقات کر لوں، تو کہا جاتا ہے کہ وہ اندر میٹنگ میں مصروف ہیں، اگرچہ آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ملاقات بعد میں ہوگی۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے صاحبزادے نے جواب سنا اور جیسے ہی واپس پلٹا ادھر سے حسین ابن علی آ گئے۔ جیسے جناب حسین ابن علی آئے تو آپ نے دیکھا یہ معاملہ تو بغیر سوال کیے آپ جیسے ہی واپس پلٹے تو ادھر سے جناب فاروق اعظم باہر آئے اور آپ نے فوراً دوڑے اور آ کے عرض کی حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جناب امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب سنا تو میں نے پوچھا بھی نہیں، اس لیے پھر واپس جا رہا تھا کہ عمر ابن خطاب کا بیٹا جب واپس جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ تو جناب فاروق اعظم رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ محمد عربی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس قدر آپ محبت فرماتے تھے، تو اسی حوالے سے حضور ارشاد فرمائیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی محبت تھی حضور کی آل سے۔ دیکھ لیجئے یہ سسر رسول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ دماد بطول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر جب مصر فتح ہوا نا تو آپ کے پاس بہت زیادہ مال آیا، آپ نے فنڈ کا ایک محکمہ مقرر کیا، اس کے اندر بدری صحابہ کو جتنا مال دیا تھا امام حسن اور امام حسین کو بھی اتنا ہی مال دیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ جنگ بدر میں تو امام حسن امام حسین آئے نہیں کیونکہ اس وقت وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اب دیکھیے کہ بدر جتنا بدر والوں کو مل رہا ہے مال اتنا ہی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مال دیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جو اتنا مال دیا جا رہا ہے بدریوں جتنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضور کی آل سے محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہو رہا ہے۔ اب دماد بطول بھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نکاح کرنا یہ حضور کی یاد سے محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے سب کو، آپ کے پاس کچھ یمنی کرتے آئے، پوشاکیں آئیں، آپ نے سب صحابیوں کے بچوں کو دی۔ اب جب سب کو دے دی تو امام حسن کو بھی نہیں دی، امام حسین کو بھی نہیں دی۔ اب رات کا عرصہ بیت گیا تو رات کا وقت ہے، رات چھا چکی ہے، تو بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بابا آج پریشان ہے، میں اٹھا بابا کے پاس آیا، بابا جان آپ پریشان ہیں؟ یقیناً پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ مال تقسیم کرتے، کوئی بھی چیز تقسیم کرتے، امام حسن کا حصہ، امام حسین کا حصہ۔ بابا جان آج میں نے دیکھا ہے نہ حسن کا حصہ نہ حسین کا حصہ، میں بھی جانتا ہوں کہ شاید آپ عدل و انصاف نہیں کر سکے۔ فرمایا بیٹا ایسی ہرگز بات نہیں ہے، جب میں نے سارے جبے دیکھے، سارے کرتے دیکھے، ساری پوشاکیں دیکھی تو اس میں نہ امام حسین کی حیثیت کا ملا مجھے، نہ امام حسن کی شان ملا۔ میں اس لیے رک گیا، میرا وہاں پہ یمن میں ایک دوست رہتا ہے، میں نے اسے فوراً خط لکھا ہے اور ادھر سے تیز گھوڑ سوار کو بھیج دیا ہے، جائے اور 2 پوشاکیں سوا کے لے آئے، اور جب تک وہ پوشاکیں نہیں لائے گا اور امام حسن اور امام حسین کو پیش نہیں کروں گا، فرمایا تب تک میں آرام چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ پھر وہ پوشاکیں لے کر آیا اور امام حسن اور امام حسین کو نئے کرتے پیش کیے۔ پھر اس کے بعد امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جو ہے میٹھی نیند سوئے۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور مولا علی بھی تشریف فرما ہے، اور ایک بندہ فیصلہ کروانے کے لیے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس مولا علی کے پاس چلے جاؤ، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، اس نے کہا میں اس سے فیصلہ کرواؤں گا، آپ نے اس کی گدی سے پکڑ لیا۔ اب اس نے جو ہے حقارت والے انداز سے کہا کہ میں اس سے فیصلہ کرواؤں گا، آپ نے اس کی گدی سے پکڑ لیا۔ فرمایا تم جانتے نہیں ہو یہی تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی شر مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو فرمایا یہ تو سب کے مولا ہیں، تو فرمایا لہذا ضروری ہے کہ ان سے فیصلہ کروایا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر شان کس کی ہے؟ مولا علی کی۔ بتا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہ حضرت عمر فاروق کی حضور کی یاد سے محبت ہے تو اور کیا؟ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی یاد سے بھی پیار، ہم نبی کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ایک گل سے نہیں بلکہ پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ کیا کہنے جناب، ماشاءاللہ۔ بلکہ جو گفتگو حضرت نے فرمائی بہت پیاری گفتگو کی، وہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے مال تقسیم کیا تو آپ کے شہزادے نے کہا حضور انہیں حصہ زیادہ دیا گیا ہے،
اور جب سے میں جنگ لڑ رہا ہوں تب تو یہ چھوٹے تھے. الحسن والحسین یدرجان طفلان فی سکہ المدینہ، یہ تو چھوٹے تھے اور یہ ادھر مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے. تو آپ نے فرمایا حصہ تب برابر ملے گا، جاؤ اس کے بابا جیسا بابا لے کے آؤ، اس کی اماں جیسی اماں لے کے آؤ، اس کی خالہ جیسی خالہ لے کے آؤ. اگر نہیں لا سکتے تو پھر جو ہے اسے قبول کرو. انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہوگی. اس میں ہم نے ایک پروگرام میں سیگمنٹ رکھا ہے نعت گوئی کے نام سے، تو انشاءاللہ بقیہ گفتگو اس سیگمنٹ کے بعد ہوگی. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین، کربلا ہے یہ. جی ناظرین، یہ ہے ہمارا آج کے پروگرام کا سیگمنٹ نعت گوئی. اس میں نعت گوئی کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے ملک پاکستان کا بہت خوبصورت نام جناب حافظ محمد ظفر اقبال نوری صاحب. نوری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہمارے سامعین کو کیا سنا رہے ہیں جناب؟ بسم اللہ فرمائیں. جی میں آپ کو ایک خوبصورت کلام ماشاءاللہ بسم اللہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا کے جو منظور نظر ہو جگہ ہوتا ہے
آواز سے نبی علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہے ہیں حضرت نوری صاحب. نوری صاحب تو اسی نسبت کے حوالے سے کوئی منقبت ہو جائے چند اشارہ. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. اور شعر نکل کر اندھیروں کے نرغے سے اڑ جا درے شاہ کے آیا سویرے سویرے. تو زہرا کے بیٹے نیک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے. تو زہرا کے بیٹے نیک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے. علی شاہ مردان امام کبیرہ زباد از نبی شد بشیر نذیرہ. یہ جامی کا مطلب یہ جامی کا مطلب بھی جب جب پڑھا میں بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ جامی کا مطلب بھی جب جب پڑھا میں بڑا لطف آیا سویرے سویرے. رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. کربلا ہے یہ. ویلکم بیک ناظرین. آئیے پروگرام کا باقی سلسلہ رواں کرتے ہیں. تو علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ غلام مرتضیٰ نوری صاحب. حضور اگلا سوال یہ ہے، حضرت فاروق اعظم کا عدل و انصاف، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے سے تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں، دین کی کتب بھری پڑی ہیں. لیکن اس کے حوالے سے میں مصر کے جب فتح ہوا نا تو وہاں پہ ایک دریائے نیل تھا. تو دریائے نیل حضرت عمر بن عاص وہاں کے حاکم ہیں. تو حضرت عمر بن عاص کے وہاں کے حاکم ہیں. لوگوں نے آ کر بتایا کہ یہ دریائے نیل ہے، یہ ہر دفعہ جو ہے ہر سال جو ہے ایک کنواری لڑکی قبول کرتا ہے، ایک کنواری لڑکی کا سر لیتا ہے، پھر جو ہے چلتا ہے. ہم اس کو زیور پہنا کر دلہن کی شکل میں کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، پھر یہ چلتا ہے. آپ نے فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف پر دلالت کرتا ہے.
آپ نے فرمایا یہ ان کی بات کو ٹال دیا، لیکن ایسا ہی ہوا، چند دنوں کے بعد وہ دریائے نیل بند ہو گیا۔ اب جب دریائے نیل بند ہوا تو حضرت عمر بن عاص نے سارا یہ واقعہ جو تھا یہ لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ حضور یہ بات ہوئی، میں نے یہ بات کی، آپ نے فرمایا عمر بن عاص تو نے بہت اچھا کلام کیا ہے، تو نے بڑی اچھی بات کی ہے، کیونکہ دین اسلام ایسی بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، تو لہذا یہ میں ایک ساتھ میں رکا بھیج رہا ہوں، یہ رکا تم دریائے نیل میں ڈال دو، دریائے نیل چلنا شروع ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ آپ کے عدل و انصاف نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رکا بھیجا اور اس میں لکھا یہ تھا، حضرت عمر بن عاص نے کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا یہ تھا کہ یہ رکا جو ہے یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، اور سن تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اللہ اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر چل۔ آپ فرماتے ہیں رکا ڈالنے کی دیر تھی، لوگ سو رہے ہیں، میں نے رات کو جا کر دریائے نیل میں رکا ڈال دیا، صبح اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل پہلے سے بھی زیادہ 16 ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ، مطلب جو ہے 16 ہاتھ اوپر آ چکا ہے اور زیادہ بہ رہا ہے۔ تو یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف۔ یہ عدل و انصاف کرتے تھے تو دریائے نیل نے کنواری لڑکی لیے بغیر جو ہے چلنا شروع کر دیا۔ پھر اسی جگہ ایک اور دوسری روایت آتی ہے کہ جب آپ تشریف فرما ہیں اور زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے تو آپ درہ مارتے ہیں، درہ زمین پر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم پر عمر انصاف نہیں کرتا، کیا تم پر عمر انصاف نہیں کرتا، اے زمین کیا تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ہی تو ہے جو تجھ پر انصاف کرتا ہے، فرمایا عمر تجھ پر انصاف کرتا ہے لہذا تو بھی انصاف کر اور رک جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنے کہنے کی دیر تھی، کبھی مٹی بھی اثر کرتی ہے، کبھی مٹی بھی رکا کرتی ہے، لیکن یہ آپ کے عدل و انصاف کا کمال ہے کہ فوراً جو ہے زمین رک گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے عدل اور انصاف سے نوازا تھا۔ بالکل جی، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جناب فاروق اعظم کے دور میں پتھروں سے لاوا نکلتا تھا، آگ نکلتی تھی، تو ایک دفعہ آگ نکلی اور جناب فاروق اعظم مسجد میں بیٹھے ہیں اور پیغام ملتا ہے کہ جناب ہر طرف آگ جل رہی ہے، جہاں جاتے ہیں پتھر پھٹ جاتا ہے، درمیان میں سے آگ نکلتی ہے، تو حضور کوئی حل فرمائیے۔ تو آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور فرمایا یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور وہ تو آگ ہے اور آگ کپڑے کو تو جلدی کھا جاتی ہے اور اس کو تو ختم کر دے گی۔ تو آپ نے جیسے چادر پکڑائی اور ہیبت بھری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اور اسے دکھانا، آگ عمر کی چادر کا حیا کرے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا پروگرام کا آخری سوال، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا حضور؟ یہ ارشاد فرمائیے گا اس حوالے سے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ یہ مجوسی تھا اور یہ 26 ذوالحجہ کو فجر کے وقت مسجد کے اندر زہر بھرا جو ہے خنجر لے کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے موقع تلاش کرتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر وار کر دیا، قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ تین قاتلانہ حملے جو ہے لگاتار اس نے کیے اور جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، 11 افراد کو اس نے اور زخمی کر دیا، جن میں سے 6 بعد میں شہید ہو گئے۔ اور جب اس نے اپنا چھٹکارا پانے کے کوئی طریقہ، کوئی حربہ اس کے پاس نہ رہا، کوئی اس کے پاس وسیلہ نہ رہا، تو اس نے وہی زہر بھرا خنجر جو تھا اپنے آپ کو مارا اور وہیں پہ جو ہے واصلے جہنم ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد 1 محرم الحرام تک یہ موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے، اور اسی دوران آپ ٹکے نہیں، آپ سوئے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت رہے، عبادت گزار رہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرماتے ہیں جب موت کا آخری وقت قریب آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں بیٹا میرے سجدے کی جو ہے سیٹنگ کروا دو، پھر آپ نے سجدے کی حالت میں آپ کی روح پرواز ہوگی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال انداز فرمائے بیٹا عبداللہ جی بابا جان، فرمائے جاؤ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کہنا اما جان حضور روزے کے انور کے اندر تشریف فرما ہے اور دائیں سائڈ پر جو ہے انٹرنیشنل بزنس مین چیف جسٹس آف مکہ حضرت تاجدار صداقت یار نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔
اور حضور کی دوسری دائیں. یاد رکھیں ہماری ایک دائیں سائڈ ہوتی ہے اور دوسری بائیں سائڈ. نبی کی دونوں دائیں. ہم اس کو یہ کہیں گے کہ حضور کی ایک دائیں سائڈ پہ ابو بکر صدیق اور دوسری دائیں سائڈ جو ہے وہ خالی ہے. تو آپ نے وہ اپنے لیے ایک جگہ بچا کے رکھی ہے. اگر آپ مہربانی فرمائیں تو وہاں پہ میں سو سکتا ہوں. حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ کی اماں جان آپ فرماتی ہیں کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے بچا کے رکھی تھی لیکن عمر نے دین کے اندر کام ہی بڑا کر دیا ہے. کام ہی بڑا کر دیا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ وہ جگہ عمر کو عطا فرما. تو پھر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے وہ جگہ حضرت عبداللہ کو کہا کہ میں نے وہ عمر کو عطا کر دی ہے. جناب عمر کو یہ جب خوشخبری ملی تو فرمایا اس سے بڑھ کر خواہش عمر دنیا میں نہیں رکھتا. فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی خواہش نہیں ہے. پھر حضور کی ایک دائیں جانب پہ حضرت ابو بکر صدیق لیٹے ہیں اور حضور کی دوسری دائیں جانب پہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں. یقیناً یہ دین کی خدمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ تھا یہ اسی کی برکت ہے کہ آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو ساتھ سنائے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جی ناظرین تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد آصف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. کربلا ہے یہ